کبھی آپ نے سوچا کہ جو باتیں آپ اپنے بچوں سے بے ساختہ کہہ دیتی ہیں وہ ان کے ذہن میں کتنے برسوں تک گونجتی رہتی ہیں؟ کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچے سب کچھ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی باتوں سے، آپ کے لہجے سے، آپ کے الفاظ سے، اور یہاں تک کہ آپ کی خاموشی سے بھی۔ ماں باپ کی ایک بات، چاہے وہ سادہ طریقے سے کہی گئی ہو، کبھی بے دہانی میں بول دی گئی ہو، بچے کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اور اگر وہ بات بچے کے دل پر بوجھ بن جائے تو وہ صرف بچپن ہی نہیں بلکہ جوانی اور بڑھاپا بھی اسی بوجھ کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس لیے آج میں آپ سے وہ 20 باتیں شیئر کروں گی جو والدین کو کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بچوں کے ذہن کو خراب کرتی ہیں، ان کے جذبات کو دباتی ہیں، ان کے اعتماد کو ختم کرتی ہیں، اور بعض اوقات ان کی پوری شخصیت کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ تو آپ ماں ہیں یا باپ ہیں اور میری ویڈیو آپ تک پہنچ گئی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ اس میں ہر وہ نقطہ ہے جو آپ کے بچے کے مستقبل کو بہتر، محفوظ اور محبت بھرا بنانے میں بہت ہیلپ کرے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ چلیں جی، آئے شروع کرتے ہیں اپنے ولاگ کو۔ اور سب سے پہلے میں یہاں پر سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا نقطہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں یا بچے کے جو ماں باپ ہیں، ان کے رشتے میں جو بھی مسائل ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے بالکل بھی شیئر نہ کریں۔ ماں باپ کے تعلقات کا مسئلہ بچوں کے کندھوں پر ڈال دینا بچے پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب آپ بچوں کو بتاتے ہیں نا کہ ہماری شادی ٹھیک نہیں چل رہی، یا تمہارے بابا ایسے ہیں، یا ہم ایک دوسرے سے تنگ آ چکے ہیں، تو بچہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اگر ماں باپ ایک دوسرے سے ناخوش ہیں تو شاید میں ان کی زندگی کا مسئلہ تو نہیں ہوں، شاید میری وجہ سے تو ان کے درمیان میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا، وہ تو کسی بھی پیٹرن پر سوچ سکتا ہے، اور اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ گھر میں موجود تو ہوتے ہیں، مگر ذہنی طور پر وہ غیر محفوظ، الجھے ہوئے اور پریشان رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچہ کبھی بھی ماں باپ کے رشتے کا تھیراپسٹ نہیں ہوتا، وہ آپ کا مشیر نہیں ہے، جج نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی ہمدردی کا ذریعہ ہے۔ وہ صرف بچہ ہے، اسے اپنا بچپن جینے دیں۔ بعض ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو ساری باتیں بتاتی ہیں، تمہارا باپ ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، وہ پیسے نہیں دیتا ہے، وہ مجھے مارتا ہے، یا کچھ بھی۔ تو پلیز یہ سب باتیں بچوں کو بتانے کی نہیں ہوتی۔ بچہ بہت معصوم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو، ہے تو آپ کا بچہ ہی نا۔ اسی طرح کافی والد اس طرح کے ہوتے ہیں جو بچوں کے سامنے اپنی بیویوں کی یا ان کی ماؤں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، تو یہ سب بچے کے ذہن کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آنے والے مستقبل میں کچھ پرفارم کر کے دکھا سکے، کانفیڈنٹ بن سکے، تو پلیز یہ باتیں اپنے بچے کے ساتھ شیئر مت کریں۔ دوسری بات جو کبھی بھی آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے یا بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، وہ ہے مالی دباؤ یا قرضہ۔ گھر کے حالات بہت خراب ہیں، پیسے نہیں ہیں، مہنگائی نے مار دیا ہے، یہ وہ جملے ہیں جو اکثر والدین لاشعوری طور پر بچوں کے سامنے دہراتے رہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بچے ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ جملے دل پر لے لیتے ہیں۔ بچے ایسے گھر میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں جہاں ہر وقت کمی، تنگی یا مالی بوجھ کی بات ہوتی ہے۔ وہ چیزیں مانگنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، خواب دیکھنے سے ڈرتے ہیں، اور اپنے حق کو بھی وہ فضول سمجھنے لگتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو محرومی کا سبق دیں، انہیں شکر، محنت اور صبر سکھائیں، مگر مالی دباؤ ان پر مت ڈالیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ماں ہیں تو کبھی بھی بچے کے سامنے اس کے والد کی برائی نہ کریں، اور اگر آپ باپ ہیں تو کبھی بھی بچے کے سامنے اس کی ماں کی برائی مت کریں۔ دیکھیں، بچے کے لیے نا والدین دونوں ہی محترم ہوتے ہیں، اور بچہ دونوں سے ہی محبت کرتا ہے۔ آپ کا اس طرح کا رویہ بچے کو آپ سے نفرت میں مبتلا کر سکتا ہے، بچے کے سامنے اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی برائی بالکل نہ کریں۔ چوتھی بات جو آپ نے اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ اپنی کمزوریاں اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس مت کریں۔ ماں ہو یا باپ، اگر آپ بار بار کہتے رہیں گے کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، میں نے اتنی محنت کی پھر بھی میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکا، یا میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکی، میری زندگی برباد ہو گئی ہے، تو بچہ نا اندر ہی اندر وہی چیزیں ایبزارب کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میری ماں کچھ نہیں بن سکی یا میرا باپ کچھ نہیں بن سکا تو میں بھی کچھ نہیں بن سکوں گا۔
آپ کی خود سے نفرت آپ کے بچے کی خود اعتمادی کو مار دیتی ہے. چاہے آپ کی زندگی کیسی بھی رہی ہو، بچے کے سامنے کبھی بھی آپ نے خود کو شکست خوردہ ثابت نہیں کرنا. 5ویں بات، اپنے ماضی کی غلطیاں کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنی. جیسے اکثر والدین کی عادت ہوتی ہے ماں یا باپ کی کہ میں نے کالج میں یہ غلطی کی تھی، میں بہت بگڑی ہوئی تھی، میں نے یہ کر دیا جب میں ینگ تھی، یا والد بھی اکثر ایسے کہتے رہتے ہیں. تو یہ سب باتیں اگر آپ گہرائی سے بچوں کو بتاتی ہیں نا، تو وہ آپ کو ایک انسان کے طور پر نہیں، ایک شکست خوردہ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں. بچے سوچتے ہیں کہ شاید غلطی کرنا ایک معمولی بات ہے، یا وہ آپ کی زندگی کو خوف کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کو سکھانا ہے نا کوئی بات کوئی چیز، تو پھر سبق کی صورت میں سکھائیں، نہ کہ اپنی پوری ماضی کی فلم بچوں کے سامنے کھول کے رکھ دیں. بچوں کے ذہن بہت کچے ہوتے ہیں، بچوں کو آپ اپنے ماضی کی فلم نہ ہی دکھائیں تو بہتر ہے. 6ٹھی بات، رشتہ داروں یا دوستوں کی غیبت بچوں سے مت کریں. اگر آپ ہر وقت بچوں کے سامنے اپنے سسرال، بہن، بھائی یا پڑوسیوں کی برائیاں کر رہی ہیں، تو آپ دراصل اپنے بچوں کو نفرت، شک اور بدگمانی سکھا رہی ہیں. جب بچہ سنتا ہے نا کہ ماما کہہ رہی ہیں فلاں عورت بہت چالاک ہے، یا تمہاری خالہ یا تمہاری پھپھو بہت حسد کرتی ہے، تو بچہ ان رشتوں سے پھر فاصلہ محسوس کرتا ہے، ان سے محبت اور خلوص ختم ہونے لگتا ہے. ایسے بچے بڑے ہو کر یا تو خود دوسروں کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں، غیبت کرتے پھرتے ہیں، یا پھر وہ کبھی کسی پر بھروسہ ہی نہیں کرتے. اصل میں جو آپ کی زبان ہوتی ہے نا، وہی آپ کے بچوں کا اخلاق بناتی ہے. 7ویں بات، دفتر یا کام سے جڑی پریشانیاں بچوں کے سامنے مت کریں. آج باس نے بہت جھاڑا، کام کا دباؤ تھا، برداشت نہیں ہو پایا، یہ سب باتیں بچوں کے سامنے دہرانا انہیں ذہنی دباؤ میں مبتلا کرتا ہے. بچے اپنی معصوم زندگی میں اتنی بڑی بڑی باتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ماما بابا اداس ہیں، غصے میں ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگتے ہیں. کام کا غصہ گھر میں نہ لائیں. بچوں کے سامنے صرف اتنی بات کریں جو ان کی عمر کے مطابق ہو. اپنی بیماریاں یا اپنے میڈیکل ایشوز کی تفصیل بچے کو ہرگز مت دیں. بعض والدین اپنی بیماریوں کی لمبی لمبی تفصیل بچوں کو بتاتے ہیں، میرے دل میں پرابلم ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کچھ نہیں ہو سکتا. بچہ جب یہ سنتا ہے نا، تو وہ موت، تنہائی یا عدم تحفظ جیسے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ بچہ تو بچہ ہے، وہ ان باتوں کو کہاں اس ایج میں ایبزارب کر سکتا ہے. وہ ہر وقت ماں یا باپ کے لیے پریشان رہتا ہے اور اپنا بچپن چھوڑ کر بڑے ہونے کی کوشش کرنے لگتا ہے. بیماریوں سے آگاہی دینا اچھی بات ہے، لیکن تفصیل، مایوسی اور خوف بچوں پر مت ڈالیں. اچھا، تو آج کی نویں بات کہ والدین کو چاہیے کہ بچے کے جو بچپن کے ایسے واقعات ہیں نا جس سے بچہ ہرٹ ہوتا ہے، تو وہ ان واقعات کا کبھی بھی بچے کے سامنے دوبارہ ذکر نہ کریں. جیسے بعض ماں باپ کہتے ہیں نا کہ تم تو بچپن میں بہت ضدی تھے، تم نے ہمیں بہت تنگ کیا، ہمیں بہت رلایا. اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، یہ بچے کے سامنے مت کریں. اس کی بجائے بچے کے ایسے واقعات جو آپ نے انجوائے کیے ہوں اس کے بچپن میں، وہ والے واقعات بچے کے سامنے آپ ضرور دہرائیں. اس سے بچہ بھی انجوائے کرے گا اور آپ بھی انجوائے کریں گے. 10ویں بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ غیر مہذب، ولگر، غیر اخلاقی اور نامناسب باتیں بالکل مت کریں بچوں کے سامنے، کیونکہ یہ باتیں بچے کے ذہن کو متاثر کرتی ہیں. دیکھیں، بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ایک بچے کا ہی ہوتا ہے، اور وہ ذہن یہ فرق سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. جب آپ ان کے سامنے غیر مہذب لطیفے، نامناسب الفاظ بار بار دہراتے ہیں، تو یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ آپ کے بچے کی فطری معصومیت چھین لیتے ہیں. تو اس طرح کا جو سٹف ہے نا، نامناسب یا غیر مہذب جو سٹف ہے، وہ آپ نے اپنے بچوں کے سامنے بالکل بھی اس کا ذکر نہیں کرنا. بعض والدین تو اپنے بچوں کے سامنے اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، اور بعض کے خاندان میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گالی پکارے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو اس چیز کو آپ کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ پھر آپ کا بچہ بھی ظاہر ہے بالکل ویسے ہی بنے گا جیسے آپ لوگ خود ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کا بہتر ورژن بنے، تو پھر آپ کو ان سب چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوگا.
اچھا، اب میں آتی ہوں 11ویں بات کی طرف، اور 11ویں بات یہ ہے جناب کہ بچوں کے سامنے نا انتہا پسندی، سیاسی نفرت یا سخت نظریات بچوں کے سامنے شیئر مت کریں. جیسے اکثر ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں ذات کے لوگ تو سب چور ہوتے ہیں، یا فلاں ذات کے لوگ تو ان کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ یہ والا کام کرتے ہیں، یا یہ پارٹی غدار ہے، یا اس فرقے کے جو لوگ ہیں نا وہ جہنمی ہیں، یا اس فرقے کے لوگ جو ہیں وہ تو اچھے ہیں ہی نہیں، وہ تو دھوکے باز ہیں. دیکھیں، ہمیں یہ باتیں بہت عام لگتی ہیں، لیکن یہ جملے نا صرف نفرت پھیلاتے ہیں. بچہ ایسے خیالات کے ساتھ بڑا ہوتا ہے تو وہ انسانیت، رواداری اور برداشت کھو دیتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہم اس کے سامنے بول رہے ہیں تو آبویسلی بچے نے بھی وہی سب کچھ سوچنا ہے. تو بچہ جو ہوتا ہے وہ یہ ساری باتیں سن کر صرف ایک نفرت سے بھرا ہوا انسان بنتا ہے. تو کوشش کریں بچے کے سامنے اس طرح کی بات بالکل مت کریں. 12ویں بات جو آپ نے بچے کے سامنے نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ بچے کی پرورش کے دوران میں ہونے والی تھکن یا غصہ کبھی بھی آپ نے بچے پر ظاہر نہیں کرنا. تمہیں پالنا بہت مشکل ہے، تم جیسا بچہ کسی کے پاس نہ ہو. یہ جملے بچوں کے دل پر بوجھ بن جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ ہوں. وہ خاموش ہو جاتے ہیں، احساس جرم کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. دیکھیں، پرورش جو ہے نا وہ obviously ایک تھکا دینے والا عمل ہے، لیکن اس تھکن کو بچوں کی محبت پر مسلط نہ کریں. اب میں آتی ہوں 13ویں بات کی طرف، اور 13ویں بات جو آپ نے بچوں کے سامنے نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ خام خواہ اپنے راز یا اپنے ہسبینڈ کے راز اپنے بچوں کو بتائیں مت. ان کے سامنے وہ راز ڈسکلوز کریں. اور کچھ مائیں تو بچوں کو راز بتانے کے بعد پھر کہتی بھی ہیں کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، یہ صرف تم جانتے ہو، اور کسی کو یہ بات نہیں بتانی. یہ جو راز ہوتے ہیں نا یہ معصوم بچوں کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. ایسا بچہ خود کو مسلسل ذہنی دباؤ میں محسوس کرتا ہے کہ اگر منہ سے بات نکل گئی تو کیا ہوگا، میری پٹائی ہوگی، سب بگڑ جائے گا. بچوں کو جذباتی آزادی دیں، نہ کہ خفیہ بوجھ دیں. اب میں آتی ہوں 14ویں پوائنٹ کی طرف، اور 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے جو بھی قانونی معاملات ہیں یا آپ کے جو بھی جھگڑے ہیں ان میں بچوں کو مت گھسیٹیں. پاپا عدالت جا رہے ہیں یا پاپا کو کسی کیس میں بلایا گیا ہے، ان باتوں سے نا بچے کے ذہن میں خوف بیٹھ جاتا ہے. آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، اس کے سلسلے میں کوئی آپ کے معاملات چل رہے ہیں، جیسے بہت سارے خاندانوں میں ہوتے ہیں زمینوں کے جھگڑے، یا خاندانوں کے آپس میں کافی جھگڑے ہوتے ہیں. تو ان معاملات میں اپنے بچوں کو بالکل مت گھسیٹیں. بچے کے ذہن میں خوف بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی دنیا، اپنا بچپن چھوڑ کر آپ کی دنیا میں گھسنے لگتا ہے. قانونی معاملات کو بچوں سے الگ رکھیں، انہیں صرف اتنا بتائیں جتنا ان کی سمجھ کے لیے کافی ہو. چلیں جی، اب میں آتی ہوں 15ویں پوائنٹ کی طرف، اور 15واں پوائنٹ سب سے ضروری پوائنٹ ہے میرے نزدیک، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کا دوسرے بچوں سے موازنہ بالکل نہ کریں. فلاں بچہ اتنا اچھا ہے، فلاں اتنا زیادہ پڑھتا ہے، فلاں اپنے ماں باپ کا اتنا کہنا مانتا ہے، تم اس جیسے کیوں نہیں ہو. یہ جملے بچے کے کانفیڈنس کو ختم کر دیتے ہیں. وہ دوسروں کی طرح بننے کی کوشش میں نا اپنا آپ بھی کھو دیتا ہے. ایسے بچوں کے اندر بالکل کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ خود سے ناراض رہتے ہیں، والدین سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں اور اپنی پہچان بھول جاتے ہیں. چلیں جی، اب چلتے ہیں 16ویں پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے کہ کبھی بھی بچے کے سامنے ان کے ٹیچرز یا دوستوں پر تنقید نہ کریں. اگر آپ ہر وقت یہ کہیں گے کہ تمہارے استاد تو تمہیں کچھ سکھا ہی نہیں پائے، یا تمہارے ٹیچرز کو کچھ نہیں آتا، یا تمہارا دوست تمہیں بگاڑ رہا ہے، تو بچہ بدگمان ہو جاتا ہے. وہ یا تو استادوں سے متنفر ہو جاتا ہے یا دوستوں سے چھپ چھپ کر دوستی کرتا ہے. یعنی جن دوستوں کے بارے میں ماں باپ کہتے ہیں نا کہ وہ اچھا نہیں ہے، اس نے تمہیں بگاڑ دیا ہے، اس کے ساتھ مت بیٹھا کرو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچہ باز آ جائے گا؟ نہیں، بچہ باز نہیں آئے گا. بچہ چھپ چھپ کر انہی دوستوں سے دوستیاں رکھے گا. بچوں کے تعلقات، بچوں کو سمجھائیں ضرور، لیکن ان کو بار بار اس چیز کا طعنہ مت دیں. بچوں کے تعلقات کو عزت دیں، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی خدشات محسوس ہوتے ہیں تو محبت اور پیار کے ساتھ بچے کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. آج کی 17ویں بات، اپنی زندگی کے پچھتاوے کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس مت کریں. آج کی 18ویں بات، حسن، جلن یا رقابت کا جو زہر ہے وہ بچوں کے سامنے مت نکالیں. آج کی 19ویں بات، بچوں کے جسم، ان کی ظاہری شکل، ان کے رنگ، ان میں سے کسی بھی چیز پر تبصرہ مت کریں پلیز. تم بہت موٹے ہو گئے ہو، تمہارا رنگ کیوں اتنا خراب ہو رہا ہے، اتنے سانولے کیوں ہو رہے ہو.
اور یا تمہارا قد اتنا چھوٹا کیوں ہے. یہ جملے جو ہوتے ہیں نا یہ بچوں کی خود اعتمادی کو مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں. ایسے بچے آئینے کے سامنے بھی شرمندہ رہتے ہیں, دوسروں سے چھپتے ہیں, سوشل لائف ان کی برباد ہو جاتی ہے. بچے جیسے بھی ہیں ان کی ہمیشہ تعریف کیا کریں, ان کی شخصیت کو سراہا کریں, اور اگر تبدیلی لانی ہو ان کی شخصیت میں تو پھر محبت سے ان کی رہنمائی کریں. اور آج کا لاسٹ پوائنٹ یعنی کہ 20واں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ گھر کی ناکامی یا مسائل کا الزام بچوں کو پر مت ڈالیں. تمہاری وجہ سے گھر برباد ہو گیا, اگر تم نہ ہوتے تو ہم خوش رہتے. یہ بچے جملے کی روح کو زخمی کر دیتے ہیں. ایسا بچہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ خود کو گنہگار سمجھتا ہے. گھر کے مسائل گھر کے بڑوں کے ذمہ داری ہوتے ہیں, ان کا بوجھ کبھی بھی بچوں پر مت ڈالیں. تو جناب, بحیثیت والدین آپ اپنے بچوں کو دنیا کے سب سے قیمتی تحفے دے سکتے ہیں. اور وہ قیمتی تحفے کیا ہیں؟ محفوظ ماحول, مثبت گفتگو, محبت برا لمس اور بنا کسی شرط کے محبت. بچے صرف آپ کی باتوں سے نہیں, آپ کے رویے, آپ کے لہجے اور آپ کے جذبات سے بھی سیکھتے ہیں. ان کے سامنے وہ مت کہیں جو آپ خود اپنے بچپن میں سن کر رو پڑتے تھے. تو بس جناب, یہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنی تھی. اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجئے, چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے, فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے. شاید میرے کسی نہ کسی پوائنٹ سے ان کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنے کا موقع ملے. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, اللہ حافظ.